ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے 14 پہ 51 چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے. امان بھائی جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں جی، سو ملتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد. جو ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم فرینکفرٹ سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے برش کیوبل، یہ ہناؤ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہناؤ میں یہ شمار ہوتا ہے. اس کے اندر سے گزرتے ہوئے واپس فرینکفرٹ کی طرف جائیں گے اور شام کا جو سورج ہے وہ غروب ہو چکا ہے، اندھیرے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی بھی شہر سے جب انسان باہر نکل جائے اور دیہات میں چلا جائے بالکل ایک علیحدہ ہی ماحول ہوتا ہے وہاں کا. لوگ بڑے سکون کے ساتھ آرام سے جو شہر کا شور و غول ہوتا ہے اس سے بچ کے بڑے انجوائے کرتے ہیں. اور اس علاقے میں بھی ہمارے کافی اپنے پاکستانی گھر موجود ہیں جو لوگ یہاں، بلکہ اپنی کافی جماعت ہے یہاں اس علاقے میں، اس کے ارد گرد. آج اس سفر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ چند ایک ایسے افسوسناک واقعات کا ذکر کروں گا جب انسان ان کو سنتا ہے تو ایک دفعہ ضرور اس کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے غم کا سامنا کرنے والی فیملیوں کو صبر دے اور ان جانے والوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے جنت الفردوس میں جگہ دے. سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ ایک نوجوان لڑکا جو کہ پاکستان میں ایک علاقے میں کافی مقبول تھا، اپنے علاقے میں بڑا مقبول کرکٹر تھا، کرکٹ کا بہت شوقین. اس کا جو تعلق تھا وہ اپنے جو جماعت احمدیہ کے بہت سارے اس کے جو خاندان میں جو عزیز و اقارب تھے وہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ خود احمدی نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ تعلق ہونے کی وجہ سے ان کا ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ احمدی احباب جن سے میرا تعلق ہے انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ جیسے جیسے شام کے اندھیرے بڑھتے جاتے ہیں اس کو دیکھ کے انسانی زندگی کی طرف خیال جاتا ہے
کہ جب تک انسان کی آنکھیں کھلی ہیں، انسان کی زندگی چل رہی ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے دن ہے، اور جب ایک دفعہ انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے زندگی، پھر اس کی دوبارہ آنکھ نہیں کھلتی۔ اب یہ جو نوجوان جس کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں نے 2 دن پہلے اس کی خبر پڑھی تھی فیس بک میں، تو دیکھ کے ایک دفعہ دل دہل گیا، لیکن وہ اس کے ساتھ ویڈیو ہے جس میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، بیٹنگ کر رہا ہے، اور ایک بال پہ کہتے ہیں اس ایک بال پہلے پہ اس نے چھکا مارا ہے، اور اس کے بعد اس کو اچانک درد ہوئی ہے سینے میں، اور وہ ایک دم ایک سائڈ پہ بیٹھ کے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو لوگ ہیں وہ بھاگے ہوئے آئے ہیں، جو پلیئر کوئی اس کو پاؤں دبا رہا ہے، کوئی اس کے بازو ہاتھوں پہ۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو، سب سے پہلے جو انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک بندے کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی ہے اور اس کو سینے میں درد ہے، تو اس کو جو دل کی تکلیف ہوئی ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ کون سے بندے ایسے ہیں دنیا میں جن کو ایسی سچویشن میں وہ جو سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے ریئیکٹ کرنے کا، جن کو پتہ ہے اور وہ کرتے ہیں۔ اس نوجوان کی زندگی بچ سکتی تھی، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں طوالت دے سکتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے زندگی اور موت، لیکن خدا بھی کہتا ہے، جیسے اب ڈاکٹر ہیں، اگر کوئی سخت بیمار ہو جائے، اس کا پراپر علاج نہ ہو، تو وہ تقدیر الہی کے تحت ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی موت لکھی تھی، آ گئی۔ لیکن جب بعض لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اس کا پراپر علاج ہو گیا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ نے ہی ڈاکٹر بھی بنائے ہیں، دوائیاں بھی بنائی ہیں۔ جب کوئی جانور کسی جگہ پہ جنگل میں کھلا چھوڑ کے بعد میں بندہ پریشان ہو کہ اب وہ گم گیا، مل نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عقل دی ہے کہ انسان اس کے پاؤں کسی جگہ پہ باندھے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ گم جائے۔ اب یہاں اگر ہم عام لوگ جو ہیں، ہم اس چیز کو سیکھ لیں کہ ہم نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اگر کسی بندے کو اچانک، ایک سپورٹلر کو، ایکٹیو بندے کو دل کی تکلیف ہوئی ہے اور وہ گر گیا ہے، اس میں اس کو CPR کہتے ہیں۔ اس میں ایک ہاتھ جو ہے آپ اس کے سینے کے بالکل بیچ میں رکھیں گے، اور دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے ہر سیکنڈ میں 2 دفعہ اس کو دبائیں گے نیچے اس کے سینے کو، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ فرسٹ ایڈ یعنی کوئی ڈاکٹر وغیرہ وہاں نہیں پہنچ جاتا۔ یہ زندگی بچانے کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ جس وقت کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور وہ گر جائے، ہوش میں نہ رہے، تو اس کو اس وقت تک یہ والی CPR دینی چاہیے، اور ہر بندہ دے سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ پاؤں دبا دو، ہاتھ، یہ فائدہ نہیں۔ اب وہ جو لڑکا جوان، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے، میں اس کی تصویر ساتھ یہ لگی ہوئی ہے، 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 6 بہنیں اور وہ اکیلا بھائی، اور اس کی شادی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، 3 بچے، غالباً 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ تو اس کی زندگی اس انسان کی زندگی سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو 4 بھائی 4 بہنیں، یا 8 بھائی 8 بہنیں، یا اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی انسان کو دی ہے، اگر وہ کبھی مشکل میں پڑ جائے، جو بھی انسان قریب ہو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ، اگر دل والا کوئی معاملہ ہے تو یہ اس کو CPR یعنی وہ اس کے اوپر دل جو سینے کے اوپر وہ جو دباؤ ڈالتے ہیں وہ والا عمل کرے۔ اب اس کے کافی عزیز احمدی ہیں، ان کی فیملی احمدی نہیں تھی لیکن تعلق بہرحال تھا، تو اس لحاظ سے وہ مجھے جب پتہ چلا تو میرا فوری دل چاہا کہ میں دوستوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں تاکہ ایسی صورتحال میں انسان کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آج ایک اطلاع ملی، وہ ہمارے حلقہ میں عابد ایاز صاحب ہیں، ان کے فرسٹ کزن جو کہ پاکستان آرمی میں غالباً میجر کے رینک تک ان کی ترقی ہوئی، اور وہ جب آگے اس سے اوپر صرف اس وجہ سے ترقی نہیں دی جاتی کہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، تو پھر انہوں نے وہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لی۔ کراچی میں وہ آباد تھے، ان کی بھی کل وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے۔ اور اسی طرح
ایک اور واقعہ چند دن پہلے ہوا. ہمارے فرینکفرٹ میں ایک نوجوان عدنان نواز 37 سالہ اس کی وفات ہو گئی، اور سب دوستوں کو پتہ ہے کہ نماز جنازہ اور تدفین کے جو مراحل ہیں اس میں ہم دوست شامل بھی ہوئے. صرف اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں دوستوں کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں بعض دوست جو پرانے یہاں جرمنی میں رہنے والے، ان کو ایک غلطی لگی کہ انہوں نے باقاعدہ یہ تحقیق نہ کی تھی کہ ان کا جو بیٹا ہے ان کے متعلق ذکر میں یہ بات بعض دوستوں نے کی کہ وہ پیدائشی طور پہ نارمل نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. اور اس میں یہ تھوڑی غلط فہمی تھی. یہ میں دوستوں کے ساتھ اس چیز کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو عدنان نواز جن کی ہم نماز جنازہ میں شامل ہوئے، پھر ہم نے تدفین میں بھی شرکت کی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند تھے، اور جس طرح باقی انسان صحت مند ہوتے ہیں اس طرح. لیکن ان کے ایک بھائی جن کو ذہن میں رکھ کے شاید دوستوں نے ان کا ذکر کر دیا. بہرحال وہ چونکہ ماں باپ کے لیے یہ تھوڑا تشویش کا باعث تھا، اور اس سے ان کو لازمی بات ہے کہ یہ بات سن کے تکلیف بھی پہنچی. تو میں نے پھر ان سے معذرت بھی کی کہ بھئی یہ میرے بھی علم میں یہ نہیں تھا، اور جو دوستوں نے بات کی انہوں نے بھی کوئی دانستہ نہیں کی، وہ صرف غیر دانستگی میں جیسے انسان کسی کی وفات کے موقع پہ دکھ میں برابر کا شریک ہوتا ہے، تو وہ اس سینس میں وہ بات ہوئی. تو پھر اس کو کریکشن کر کے وہ والا جو پارٹ ہے اس کو بھی ہم نے نکال دیا. تو دوستوں کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ جو نان صاحب تھے وہ بالکل صحت مند تھے، اور ماں باپ کے ساتھ باقاعدہ جس طرح باقی بچے ساتھ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس طرح وہ بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ماں باپ کو صبر جمیل عطا کرے. پھر اسی طرح ہمارے کل کی اطلاع ہے کہ ہمارے ادھر مانہائم میں ہماری ایک لجنہ کی وفات ہو گئی. ان کی نماز جنازہ اور تدفین کی جو اطلاع ہے وہ میں ساتھ وہ جو سٹیکر ہوتا ہے نصرت کا وہ بھی لگا دوں گا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، فیملی کو صبر کی توفیق دے. کیوں کہ انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن تو جانا ہی جانا ہے. اب کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی بعد میں چلا جاتا ہے، لیکن جو اس کا کردار یہاں ہوتا ہے اس کو وہ انسان یاد رکھتے ہیں. اور میں تو عموماً کوشش کرتا ہوں جب بھی کسی کی وفات کی خبر ملے، جب بھی کسی کی دکھ کی خبر ملے یا کوئی خوشی کی، تو میں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی سنے گا ان کے لیے کوئی دعا کرے گا، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ سب لواحقین کو جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے صبر کی توفیق دے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جو وفات پا گئے ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے. باقی باتیں تو انسان جتنی کر لے، جیسے میں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک ایک ایسی بیماری یا ایسی ایک آج کل وہ موت کا ذریعہ بن چکی ہے جس کی خبریں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. اور جب بھی آپ کے قریب کسی کو یہ محسوس ہو کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ درد میں مبتلا ہے، بے ہوشی ہو، تو وہ جو CPR ہے اس کے ذریعے ہم لوگوں کی زندگی بچا سکتے ہیں. جیسے جیسے اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ جو خوبصورت مناظر ہوتے ہیں شہر سے باہر کھیتوں میں، گاؤں کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں یاد ہے پاکستان میں جب ہم جایا کرتے تھے گاؤں، تو شام کو سارا دن وہاں گزار کے واپس جب جانا تو عجیب پرندوں کی آوازیں، اور پھر وہ جو ایک سما ہوتا ہے وہاں گاؤں سے، وہ عجیب طرح کی خوشبو. یہاں جب ہم فرینکفرٹ سے باہر نکلے ہیں تو یہ منظر بھی دیکھ کے ہمیں وہ پرانے زمانے میں واپس لے گیا ہے. ایک ذکر میں دوسرا، آج کل سوشل میڈیا پہ نا بہت ہی طرح کی دردناک خبریں ملتی رہتی ہیں. مثلا میں دیکھ رہا تھا آج ہی کہ ایک ماں نے اپنے سکے بیٹے کو، 7 سالہ بیٹے کو گلا دبا کے اس لیے مار دیا کہ اس نے دوسری شادی کی تھی، اور جو دوسرا خاوند تھا وہ
پہلے بیٹے کو نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور ماں جس نے اس کو پیدا کیا تھا جسم سے، اس نے اپنی ہوس کہہ لیں یا اپنے ہی بیٹے کو گلا دبا کے قتل کر دیا۔ اب انسانیت اس لیول تک نیچے گر چکی ہے۔ پھر ایک اور میں پڑھ رہا تھا کہ ایک نوجوان جس کی شادی کی تیاریاں مکمل، اگلے دن اس کی بارات جانی تھی، وہ غالباً پتہ نہیں باہر کہیں گیا اپنا تیاری کر، تو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ گھر کارڈ بانٹے جا چکے ہیں سب کچھ، لیکن موت کا فرشتہ جو ہے اس نے آ پکڑا۔ تو یہ والی جو زندگی کی غیر یقینی جو کنڈیشن ہے، یہ واقعی انسان کے لیے بڑا ہی کیا کہتے ہیں اس کو، غیر یقینی انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ وقت آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت انسان کا جو وقت مقرر ہے وہ آ سکتا ہے، خاص طور پہ جب آج کل جو ہارٹس کے ساتھ یہ جو وفاتیں ہو رہی ہیں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، یہ تو بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور ایسی ناگہانی حالت میں ان کے پاس کوئی فوری طبی امداد یا کوئی ڈاکٹر کا سامان پیدا کر دے جس سے ان کی زندگی بچ جائے۔ آمین۔